شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم۔ واللاتی اور وہ عورتیں یأتینا جو لے آئیں یا مرتکب ہوں الفاحشہ بے حیائی کی مرتکب ہوں من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا پس تم گواہ بنا لو علیہن ان عورتوں پر اربعہ چار منکم جو تمہیں میں سے ہوں۔ فَإِن شَهِدُوا پس اگر وہ گواہی دیں فَأَمْسِكُوهُنَّ پھر تم روک لو ان عورتوں کو فِي الْبُيُوتِ گھروں میں حتیٰ کہ يَتَوَفَّاهُنَّ الموت موت اٹھا لے ان کو، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یا اللہ ان کے لیے کوئی اور مسائل بیان فرما دے، کوئی اور رستہ نکال دے۔ عورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا خاص طور پر اس آیت طیبہ کے اندر اگر کوئی عورت وہ زنا کر لے، بے حیائی کا کام کرے، بے حیائی سے مراد زنا ہے، زنا کر بیٹھے تو فرمایا کہ اس پر تم چار گواہ قائم کرو، چار گواہ، اور وہ چاروں گواہ مردوں میں سے ہوں۔ کسی عورت کی گواہی زنا کے معاملے کے اندر معتبر نہیں ہے، کسی عورت کی گواہی وہ معتبر نہیں ہے زنا والے معاملے کے اندر، صرف مردوں کی گواہی ہی معتبر ہے زنا والے معاملے کے اندر، چونکہ یہ سنگین معاملہ ہے اور عزت کا معاملہ ہے، عفت کا معاملہ ہے، تو اس کے اندر ممکن ہے جیسے عموماً گھروں کے اندر عورتیں ایک دوسرے پر وہ زیادہ غصہ ہوتا ہے، کوئی عورتیں جمع ہو کر جناب کسی عورت کو بدنام کرنے کے لیے ان پر الزام لگا دیں، تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت زنا کر بیٹھے تو فاستشہدوا علیہن اربعہ اس پر چار گواہ قائم کرو، اور منکم ہوں بھی تم مردوں میں سے، عورتوں میں سے نہیں۔ عورت چاہے 50 عورتیں گواہی دے دیں، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی گواہی معتبر نہیں ہے، چار مردوں کی گواہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء کرام نے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ چار گواہ اس لیے بھی چونکہ یہ دو آدمی اس کے اندر دو شخص مرتکب ہوتے ہیں، مرد اور عورت، دو مرد کی طرف سے دو عورت کی طرف سے، اس اعتبار سے بھی چار گواہ۔ تو فرمایا کہ زنا والے معاملے کے اندر چار گواہ ہوں۔ فَإِن شَهِدُوا پس اگر وہ گواہی دے دیں کہ جناب ہم نے ان کو دیکھا ہے، چونکہ اس طرح کا یہ بہت شاذ و نادر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں پر عورت مرد زنا کریں اور وہاں پر چار گواہ قائم ہوں، بہت کم ہوتا ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ اس پر قائم ہو بھی سکیں گے، ایک مرد دیکھ لے گا ان کو زنا کرتے ہوئے، دو دیکھ لیں گے، اب وہ چاروں کو کیسے جمع کرے گا؟ عزت کا اور عفت کا معاملہ ہے، اس لیے رب کائنات نے اس پر بڑی سختی رکھی۔ پہلی سختی تو یہ ہے کہ چار گواہ ہوں، اور دوسری سختی یہ ہے کہ ہوں بھی چاروں مرد۔ بعض مرتبہ ایک گھر کے اندر چار مرد ہوتے بھی نہیں ہیں، چار مرد ہوں، ان کی گواہی معتبر ہے۔ فَإِن شَهِدُوا پس اگر وہ گواہی دے دیں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ تو پھر ان عورتوں کو روک لو اپنے گھروں کے اندر۔ یہ تھا ابتدائی اسلام کے اندر جو زانیہ عورت ہے اس کی سزا، اسے اپنے گھر کے اندر روک کر رکھیں، بس بالکل باہر نکلنے کی اجازت، گھر کے اندر اسے قید کر دیں، حتیٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الموت یا تو اسے موت اٹھا لے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یا اللہ اس کے لیے کوئی اور رستہ نکال دے، اسے گھر کے اندر روک کر رکھتے تھے۔ لیکن یہ تھا ابتدائی اسلام کے اندر، لیکن بعد میں اسلام کی تعمیر مکمل ہوتی گئی، رب کائنات نے مسائل کے اندر اور زیادہ توسیع فرمائی اور بھی زیادہ مسائل بیان فرما دیے۔ اب حکم یہ ہے کہ جو سورۃ نور کے اندر بھی آپ حضرات پڑھیں گے، اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد عورت وہ زنا کر بیٹھیں تو جو غیر شادی شدہ ہو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، اس کو 100 کوڑے،
اور اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت وہ زنا کر لیں تو پھر ان کو سنگسار کر دیا جاتا ہے۔ سنگسار کا معنی ہوتا ہے پتھر مار مار کے ان کو مار دینا، ختم کر دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر اس طرح کے واقعہ سامنے آئے بھی اور حضور نے فیصلہ بھی فرمایا ان کے لیے سنگساری کا۔ تو خیر یہ تو تھا عورتوں کے متعلق۔ واللذانی یأتیانی منکم فآذوہما، واللذانی اور دو مرد یأتیانہا وہ مرتکب ہوں اس بے حیائی کے یا لے آئیں اس بے حیائی کو، منکم تم مردوں میں سے، فآذوہما پس تم تکلیف دو ان کو، ایذا دو ان کو، یعنی دو مرد آپس کے اندر بدفعلی کریں، دو مرد آپس کے اندر لواطت کریں تو پھر قوم لوط والا عمل کریں، تو فرمایا کہ ان دو مردوں کو قاضی کے حوالے کر دیا جائے، قاضی جیسے بھی ان کو سزا دے، ان کو شرم دلائے، ان کو مارے، لوگوں کے سامنے لا کر مارے، جیسے بھی قاضی وہ اس کے اندر اسے سمجھے کہ اس طریقے سے ان کو تنبیہ ہو سکتی ہے، وہ قاضی کے ذمہ ہے کہ ویسے ان کو تنبیہ کرے۔ فآذوہما ان دونوں کو تکلیف دو، وگرنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ دو شخص یہ اگر کوئی دو آدمی آپس کے اندر یہ کر بیٹھیں لواطت برا کام بدفعلی کر بیٹھے تو سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کسی دیوار کے نیچے بٹھا کر دیوار ان کے اوپر گرا دی جائے، وہاں پر انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے بھی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرے تو اس کو آگ کا عذاب دینا ویسے جائز نہیں ہے، لیکن ان کو آگ لگانے کا بھی حکم ہے، ایسے دو مردوں کو جو آپس کے اندر یہ برا کام کریں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کو قاضی کے حوالے کر دیا جائے، فآذوہما پس انہیں خوب تکلیف دو، فَإِن تَابَا پس اگر وہ توبہ کر لیں، یہ ذہن میں رکھیں، اگر وہ توبہ کر لیں وَأَصْلَحَا اور اپنی اصلاح کریں تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ان دونوں سے تم اعراض کرو، انہیں پھر کچھ نہ کہو۔ اگر انہوں نے توبہ کر لی ہے، اپنے آپ کو سنوار لیا ہے، پھر تم خام خواہ انہیں تانے نہ دیتے پھر وہ خام خواہ انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، اب تمہیں انہیں کچھ بھی کہنے کا حق نہیں ہے۔ ان اللہ کان توابا الرحیمہ بے شک اللہ وہ تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، رحیمہ وہ رحم کرنے والی ذات ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء سوائے اس کے نہیں، توبہ کو قبول کرنا علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ پر ہے، اللہ کے ذمہ ہے توبہ کو قبول کرنا، للذین ان لوگوں کی یعملون السوء جنہوں نے عمل کیا کوئی برا بجہالہ جہالت کے اندر اور جناب نادانی کے اندر وہ کوئی برا عمل کرتے رہے، جو ہی انہیں پتہ چلا فوراً وہ توبہ کریں، ثم یتوبون پھر وہ توبہ کریں من قریبی زمانے کے اندر، جیسے انہیں پتہ چلا فوراً تھوڑی دیر کے اندر وہ توبہ کر لیں، تو فاولئک یتوب اللہ علیہم یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اللہ نے قبول کر لی ان کی توبہ کو۔ یہاں پر اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا یہ اللہ کریم جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ رکھی ہے، وگرنہ پر اللہ پر ہم لازم نہیں کر سکتے کہ اللہ پر یہ لازم ہے توبہ قبول کرنا، نہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ رب کائنات نے اپنے ذمہ رکھا ہے توبہ کو قبول کرنا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ گناہ کر بیٹھیں اور برائی کریں اور وہ جہالت کے اندر نادانی کے اندر گناہ کرتے رہے، جب انہیں پتہ چلا اس بات کا بھائی یہ تو گناہ ہے، اس گناہ کو گناہ سمجھ کر فوراً وہ شرمندہ ہوں، اللہ سے توبہ کریں، ثم یتوبون من قریب ہی جو ہی انہیں پتہ چلا فوراً وہ توبہ کر لیں، تو فرمایا اللہ کریم ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما اللہ علیم ذات ہے، جاننے والی ذات ہے، حکمتوں والی ذات ہے۔ اگلی آیت طیبہ کے اندر ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا جن کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، ولیست التوبۃ اور نہیں ہے توبہ للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات جنہوں نے برے کام کیے کرتے رہے، یہ برے کام یہ نادانی کے اندر نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر جانتے بوجھتے ہوئے بھائی یہ برا کام ہے، جانتے بوجھتے ہوئے اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس برائی کے اندر لگے ہوئے ہیں، لگے رہے حتیٰ اذا حضر احدهم الموت حتیٰ کہ جب حاضر ہو گیا ان میں سے کسی ایک کے پاس موت کا وقت، جب موت ان کے پاس حاضر ہو گئی، موت انہیں سامنے نظر آنے لگی تو اس وقت وہ توبہ کرتے ہیں، تو فرمایا ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں۔ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو برے اعمال کرتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدهم الموت حتیٰ کہ جب وہ دیکھ لیں موت کو اپنے سامنے،
موت کو دیکھیں پھر وہ توبہ کریں. اس سے مراد وہ توبہ ہے کہ جو انسان پر عالم برزخ کے حالات شروع ہو گئے، اس پر وہ موت کا وقت شروع ہو گیا، اس کی جان نکلنا شروع ہو گئی، چلتے چلتے حلق تک آ گئی، اب وہ وہاں پر کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. فرمایا ایسے آدمی کی توبہ قبول نہیں. ہاں موت سے پہلے اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو اس کے متعلق ہے کہ وہ توبہ اس کی قبول کر لی جاتی ہے. لیکن فرمایا کہ جو بندہ موت کو دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے اب میرے بچنے کا امکان نہیں ہے، موت نے مجھے دبوچ لیا ہے، پکڑ لیا ہے، اب وہ توبہ کرتا ہے، تو فرمایا ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور قال انی تبت الآن، اور وہ کہے اس وقت جب موت کو دیکھ کے کہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، فرمایا لیست التوبہ، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں اللہ فرماتے. دوسرے نمبر پر ان لوگوں کی وللذین یموتون وہم کفار، اور نہ ہی ان لوگوں کی یموتون جو مرے وہم کفار، کفر کی حالت کے اندر، کہ وہ کافر تھے، کفر کی حالت کے اندر ہی مر گئے. فرمایا ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہے. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے، انتہائی دردناک قسم کا ہم نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر جو رسومات تھی، عورتوں کے متعلق چند رسومات اور جناب اسی طرح خام کا عورتوں کو تکلیف پہنچانے والی باتیں، رب کائنات نے ان تمام تر چیزوں سے منع فرمایا. اگلی آیت طیبہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، یا ایمان والو، لا یحل لکم، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، یہ کہ تم وارث بنو عورتوں کے کرہا، مجبور کر کے، انہیں مجبور کر کے تم ان کے وارث بن جاؤ. ہوتا یوں تھا کہ اگر کوئی آدمی مر گیا، اب اس کی وراثت اس کی وراثت پر کوئی آدمی آ کر قبضہ کر لیتا تو وہ اس کی عورت پر بھی قبضہ کر لیتا تھا، اس کی عورت کو بھی اپنے نکاح کے اندر لیتا، اور اگر وہ نکاح نہ کرتی تو اس پر زبردستی کرتا، زبردستی اسے اپنی وہ نکاح کے اندر لے کر آتا. اللہ کریم نے فرمایا ایمان والو لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم مجبوراً کسی عورت کے وارث بنو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. ولا تعضلوہن، اور نہ تم روکو ان عورتوں کو، ان تذہبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ تم لے لو بعض وہ آتیتموہن جو تم نے دیا ان عورتوں کو. بعض مرتبہ خامد اپنی عورتوں پر یہ ظلم کرتے، ان کے قریب بھی نہ جاتے، انہیں چھوڑتے بھی نہیں تھے. اچھا وہ صرف اس لیے ہوتے کہ ہم ان سے نا جو حق مہر ہم نے ان کو ادا کیا ہے نا، کسی طریقے سے وہ ہمیں حق مہر واپس کرے، پھر ہم ان کو چھوڑ دیں گے. اور اس وقت تک عورت کو ذلیل کرتے رہتے، چھوڑتے بھی نہیں تھے، رکھتے بھی نہیں تھے. یا اسی طرح کسی اور عورت کے ساتھ انہوں نے جناب نکاح کرنا ہوتا تو پھر پہلی عورت کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے کہ یہ ہمیں اپنا حق مہر واپس کرے، تاکہ ہم وہ حق مہر والی رقم جو ہے وہ دوسری عورت پر خرچ کریں، اس کا حق مہر ادا کریں، اس کو اپنے نکاح کے اندر لے آئیں، پھر ہم اس کو چھوڑ دیں. وگرنہ اس وقت تک حق مہر جب تک وہ واپس نہ دیتی اسے ذلیل کرتے رہتے. اللہ کریم نے فرمایا کہ ولا تعضلوہن، نہ تم روکو ان عورتوں کو، لتذہبوا، کہ تم لے لو ببعض ما آتیتموہن، بعض وہ جو تم نے ان کو دیا ہے. اس سے مراد حق مہر ہے، جو تم نے ان کو حق مہر دی ہے وہ لینے کے لیے تم ان کو نہ روکو. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں ایک صورت ہے یاتینا کہ وہ مرتکب ہوں، بفاحشۃ مبینہ، کسی واضح بے حیائی کے اندر، وہ عورتیں مرتکب ہوں، تو پھر ان کو روکو. تو یہ ایک وہ بات ہے، یعنی اگر وہ خاوند کو نقصان پہنچائے یا بے حیائی کا کام کریں، پھر خاوند ان کو روک لے، ہاں اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے حق مہر نہیں دے گی، ہاں اس صورت کے اندر خاوند کو اجازت ہے، چونکہ اس نے خاوند کو بھی تو وہ نقصان پہنچایا ہے نا، اس کی عزت کو اس نے نقصان پہنچایا ہے. تو اس صورت کے اندر اگر خاوند اس کے ساتھ اسے روک لے یا اس سے حق مہر کا مطالبہ کرے تو پھر اس کے اندر کچھ گنجائش دی ہے. مگر نہ خام کا کسی اور عورت سے نکاح کرنے کے لیے پہلے عورت کو ذلیل کرنا اور اس سے حق مہر واپس لینے کی لیے اس کو روک کر رکھنا، فرمایا یہ جائز نہیں ہے. وعاشروہن بالمعروف، تم گزران کرو ان عورتوں کے ساتھ بالمعروف، دستور کے مطابق، جو صحیح طریقہ ہے نا اپنی بیویوں کے ساتھ چلنے کا، اسی طریقے کے ساتھ تم ان کے ساتھ چلو، اس نے سلوک کے ساتھ تم زندگی بسر کرو. وہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، وہ بھی سارا دن گھر کا کام کاج کرتی ہیں، تمہاری عزت کی بھی حفاظت رکھتی ہیں، تمہارے گھر کی بھی، تمہارے مال کی بھی، تمہارے بچوں کی حفاظت رکھتی ہیں. تو فرمایا ان کے ساتھ تم حسن سلوک رکھو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ناپسند سمجھو ان عورتوں کو، فَعَسَىٰ، ممکن ہے، ان تکرہو،
شیئا کہ یہ کہ تم ناپسند سمجھو کسی چیز کو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور اللہ بنا دے اس کے اندر خیرن کثیرہ خیر کثیر۔ بعض مرتبہ تم کسی عورت کو ناپسند سمجھو، اللہ کریم جل شانہ اسی عورت کو تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، یعنی وہ عورت ہو تو تمہیں ناپسند، بعض مرتبہ عورت خوبصورت نہیں ہے، بدصورت ہے انسان کو اس لیے وہ پسند نہیں ہے، تو فرمایا کہ تم کسی چیز کو بعض مرتبہ ناپسند سمجھتے ہو، ممکن ہے اللہ نے تمہارے لیے اس کے اندر خیر رکھی ہو، ممکن ہے وہ تمہاری فرما بردار ہو، تمہارے گھر کی حفاظت رکھے، تمہارے بچوں کی حفاظت رکھے، یا اللہ کریم جل شانہ اس کے بطن سے تمہیں اولاد نورینہ عطا فرمائے، کسی بھی طریقے سے اللہ تمہیں خیر عطا فرمائے۔ فرمائے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پس اگر تم ناپسند سمجھو ان عورتوں کو تو فَعَسَىٰ اس بات کو یاد رکھو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا ممکن ہے یہ کہ تم ناپسند سمجھو کسی چیز کو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور اللہ بنا دے اس کے اندر خیر کثیر، اللہ اس کے اندر وہ خیر کثیر وہ تمہیں عطا کرے۔ تو اس لیے عورتوں کے ساتھ اچھا گزران کرنا چاہیے، حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ وہ زندگی بسر کریں، خام خواہ انہیں تنگ کرنا، وہ طعن و تشنیع کرنا ان کے ساتھ یا انہیں تکلیف دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ یہ وہی صورت، بعض مرتبہ انسان وہ کسی اور عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن اپنی عورت کو اس نے جناب جو اس کی پہلی بیوی ہے اس کو اس نے بہت زیادہ حق مہر ادا کر رکھا ہے، وہ ڈھیروں حق مہر ادا کیا ڈھیروں، اب وہ چاہتا یہ ہے کہ میں کسی طریقے سے جو میں نے اس کو حق مہر دیا ہے نا اس سے حق مہر واپس لوں اور وہ دوسری عورت کو دے کر میں اس سے نکاح کر لوں۔ تو اب وہ کیا کرتا زمانہ جاہلیت کے اندر، فرمایا کہ وہ اس عورت پر الزامات لگاتا، اس عورت پر الزامات لگا کر جناب اسے ذلیل کر کے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت بھی خراب ہو اور وہ اس ڈر سے اپنا حق مہر بھی واپس کرے اور اس حق مہر کو میں دوسری عورت پر خرچ کروں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تم اس سے حق مہر واپس نہ لو، اگر تم نے ڈھیروں مال بھی اس کو دیا ہے نا اب تمہیں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی تو دیکھو نا تم اس عورت کے ساتھ علیحدگی اختیار کر چکے ہو، جو وہ تم تنہائی کے اندر اس عورت کے ساتھ تمہارا میل ملاپ نگیج ہو چکا ہے، اب تم جناب اس سے تم نے حق مہر دے کر اب تم اس سے واپس لینا چاہتے ہو، تو فرمایا ایسا بھی تمہارے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے اگر تم لوگ تو وہ اس پر گناہ کرو گے، اس پر وہ طرح طرح کے الزامات لگا کر پھر تم اس سے لے سکتے ہو۔ فرمایا یہ ظلم و زیادتی بھی تمہیں عورتوں پر نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ اور اگر تم ارادہ رکھو استبدال زوج کا، اپنی بیوی کو تبدیل کرنے کا، اس کی جگہ پر مکان زوج یعنی بیوی کی جگہ پر دوسری بیوی کو وہ لانے کا اگر تم ارادہ رکھتے ہو تو آتیتم احداہن قنطارا اور تم نے دے رکھا ہے ان عورتوں کو قنطارا، ان میں سے کسی ایک کو قنطارن ڈھیر، حق مہر تم نے ڈھیر ان کو وہ حق مہر دے رکھا ہے، تو فلا تأخذوا منہ شیئا تم نہ لو اس سے شیئا کچھ بھی، ذرہ برابر بھی تمہیں لینے کی اجازت نہیں ہے، ذرہ برابر اس سے تم کچھ بھی نہ لو۔ اتأخذونہ بہتانا کیا تم لوگے اس سے بہتان باندھ کر، واسما مبینہ یا واضح گناہ کر کے، اس پر تم طعن و تشنیع کرو گے، اسے ذلیل کرو گے، اس پر بہتان لگاؤ گے، الزام تراشی کرو گے، یہ کہہ کر تم اس سے وہ حق مہر واپس لو گے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ تم کیسے ان سے کیوں کر تم ان سے لو گے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ حالانکہ پہنچا ہے تم میں سے بعض کی طرف، پہنچ چکے ہیں تم میں سے بعض کی طرف، یعنی تم علیحدگی اختیار کر چکے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا نگیج ہو چکا ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور لیا ہے ان عورتوں نے منکم تم سے میثاقًا غلیظا ایک پختہ وعدہ، اس سے مراد وہ نکاح ہے، ان عورتوں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے اور تم سے انہوں نے وعدہ لیا ہے، تم نے وعدہ کیا ہے میں تمہارے ساتھ زندگی بسر کروں گا، اور یہ وعدہ تم نے علیحدگی کے اندر بیٹھ کر نہیں کیا، مجمع کے سامنے تم نے ان کے ساتھ نکاح کیا ہے، ایجاب و قبول مجمع کے سامنے تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور لیا ہے ان عورتوں نے تم سے میثاقًا غلیظا ایک مضبوط قسم کا وعدہ، مضبوط قسم کا عہد تم سے لے رکھا ہے، اب تم ان سے کیوں کر حق مہر واپس لو گے۔ اس لیے رب کائنات نے ان آیات طیبہ کے اندر
زمانہ جاہلیت کے اندر جو عورتوں پر ظلم و زیادتی ہوا کرتی تھی، اللہ کریم جل شانہ نے سب کے دروازے بند کر دیے کہ اب اسلام نافذ ہو چکا ہے۔ اسلام نے یہ عورت کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر عزت کے ساتھ زندگی بسر کرے، اور مردوں کو اللہ کریم جل شانہ نے اس بات کے اندر تنبیہ فرمائی ہے کہ عورت کو رکھو، صحیح طریقے کے ساتھ رکھو، عاشروہن بالمعروف، اچھا گزران کرو، حسن سلوک کے ساتھ تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے، اور اگر بد سلوکی کرنی ہے تو اس سے بہتر ہے تم انہیں چھوڑ دو، تاکہ وہ کسی اور کے پاس تو چلی جائے، کسی اور کے نکاح کے اندر جائے۔ اس لیے رب کائنات نے عورتوں کے حقوق کو، یہ حقوق نسواں کے جو رٹ لگائی جاتی ہے، حقوق نسواں، عورتوں کو حقوق دیں، تو اللہ کریم جل شانہ نے عورتوں کو خود حقوق عطا فرمائے ہیں۔